الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نورا من نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. 100 سال تک تکلیف. حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرو کیونکہ ان میں عجیب عجیب باتیں ہوئی. پھر آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان میں گئی اور انہوں نے مشورہ کیا کہ 2 رکعت پڑھ کر خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ کسی مردے کو زندہ کر دے تو ہم کو حالات بتائے. چنانچہ انہوں نے اس پر عمل کیا. اچانک ایک سیاہ شخص نمودار ہوا. اس کی پیشانی میں سجدوں کی نشانات تھے. اس نے کہا کہ اے لوگو، تم نے مجھے کیوں پریشان کیا؟ مجھے مرتے ہوئے 100 سال ہوئے لیکن میں موت کی تکلیف ابھی تک محسوس کر رہا ہوں. اب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بغیر تکلیف کو پہلی حالت پر لوٹا دے. حضور پر سکرات موت کی وجہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دوانوں، موت کی سختی کافر تو کافر مومن پر بھی طاری ہوتی ہے، البتہ کہ ہمارے آقا و مولا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سکرات موت کا عالم طاری ہوا. بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی شدت کے سبب سامنے رکھے ہوئے برتن سے پانی لے کر اپنے چہرے انور پر چھڑکتے تھے اور زبان اقدس پر یہی کلمہ جاری تھا، لا الہ الا اللہ ان اللہ کی کسراتی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بلا شک و شبہ سکرات موت حق ہے. یہاں تک بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تکالیف مکر و فقہ امت کے لیے نمونہ عمل اور آسانی و سہولت کے لیے تھا، اسی طرح سکرات موت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوئے وہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہر مرنے والے یہی سمجھے کہ یہ تکلیف بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر یہ تکلیف اس کے لیے راحت بن جائے گی. ورنہ تو احادیث مبارکہ شاہد ہے کہ آپ کے صدقے میں آپ کے کچھ غلاموں پر موت کی یہ سختیاں طاری ہی نہیں ہوتی. مثلا شہید کی چاقونی چمچیوٹی کے کاٹنے کی مثل ہوتی ہے. شرح الصدور میں ہے کہ موت کے وقت کی شدت کا معاملہ آپ ہے. یہاں حالت مومن پر بھی طاری ہوتی ہے اور کافر پر بھی طاری ہوتی ہے، البتہ اس کے اثرات الگ الگ مرتب ہوتے ہیں کہ مومن کے لیے یہ شدت درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہے جبکہ کافر اور فاجر کے لیے عذاب کی شروعات ہوتی ہے. بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کی غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے دنیاوی تکالیف میں مبتلا فرماتا ہے، اور اگر کوئی کسر رہ جاتی ہے تو موت کے وقت کی شدت سے اس کی تکالیف کی جاتی ہے. جبکہ فاجر اگر کوئی نیکی والا عمل کرتا تو اس کا بدلہ اسے دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، البتہ کہ اس عمل کی وجہ سے کبھی موت میں اسے آسانی بھی نصیب ہو جاتی ہے. شرح الصدور. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لہٰذا کسی کافر کی آسان موت دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ آخرت میں بھی اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ ہوگا، اور مومن کی شدت کو دیکھ کر ہرگز یہ نہ خیال کرو کہ آخرت میں بھی اس کے ساتھ شدت ہوگی. البتہ اپنی کمزوری اور ناتوانی کا خیال کرتے ہوئے ہر مومن کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اسے موت کے وقت آسانی نصیب ہو. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت کی آسانی کی دعا مروی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جاکونی کی سختیاں کو ہم پر آسان فرمائے. خاتمہ بالخیر. آدمی کو اپنے ظاہری اعمال پر کبھی اطمینان نہ کرنا چاہیے بلکہ ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ آخرت میں انجام کیا ہوگا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسان پر زندگی میں خوف خدا کا غلبہ رہنا چاہیے اور مرتے وقت رحمت خداوندی کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اصل اعتبار آخری انجام کا ہے. حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی ایک طویل زمانے تک جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے مگر اس کی عملی زندگی کا اختتام جہنمی والے عمل پر ہوتا ہے، اور کبھی آدمی طویل عرصے تک جہنمی والے عمل میں مبتلا رہتا ہے مگر اس کا خاتمہ جنتیوں والے عمل پر بھی ہوتا ہے. مسلم شریف جلد 2 صفحہ 336. اور بخاری شریف کی روایت میں ہے
کی یعنی اعمال کی قبولیت کا مدار انجام پر ہے۔ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 987۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مذکورہ حدیث مبارکہ میں اس بات کی وضاحت ہے کہ زندگی میں کیے گئے اعمال اسی وقت ہمارے لیے کارآمد ہوں گے جب موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ ہو۔ اسی لیے بزرگان دین اپنی دعاؤں میں خاتمہ بالخیر کی دعا کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ہمیں بھی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے خاتمہ بالخیر فرمائے اور سکرات کے عالم میں بھی ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری و ساری فرمائے اور ہمیں موت کی سختیوں سے نجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔